گنج سیم و زر بھی ہاتھ آیا تو کیا، دبدبا بھی اپنا دکھلایا تو کیا، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ چپکے چپکے دم بدم۔ ہمیں تو اندازہ نہیں ہو رہا، لیکن ایک ایک جو سانس ہے نا اس کو ہماری عمر کو گھٹا رہا ہے۔ اسی لیے گھڑیال بھی ہے نا، وہ آواز دیتا ہے تو کسی عارف نے کہا کہ وہ کہتے ہیں گھٹا دی گھٹا دی گھٹا دی، تمہاری مہلت اور گھٹ گئی اور گھٹ گئی اور گھٹ گئی۔ تو اللہ نے جو مہلت زندگی میں دی ہے، ہم اس سے فائدہ اٹھا کے اپنے سارے گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لیں۔ اس کو کہتے ہیں موت کی تیاری۔ جو موت کی تیاری کر لی تو پھر موت آسان ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ اور موت کی تیاری یہ ہوتی ہے کہ انسان گناہوں سے توبہ کرے، حقوق العباد بخشوائے، اگر کسی کا دل دکھایا زیادتی کی تو اس سے معافی مانگے، یہ چیز ضروری ہوتی ہے۔ اور اگر کبھی بندہ ایسے وقت میں ہو کہ کوئی دوسرا فوت ہو رہا ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ شریعت نے کہا کہ اس بندے کے سامنے جو فوت ہونے والا ہے اللہ کی رحمت کو تذکرہ کرو، تاکہ اس کو اللہ سے امید لگے اور وہ حسن ظن کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو۔ اور دوسری بات کہ اس کے سامنے اونچا کلمہ پڑھنا چاہیے تاکہ اس کو کلمہ یاد آ جائے اور وہ دنیا سے ایمان کے ساتھ رخصت ہو۔ اور تیسرا یہ کہ اس کے بعد سورہ یاسین پڑھنی چاہیے۔ سورہ یاسین اسلام کو اس دنیا میں مقام نفی میں کمال حاصل ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس دنیا میں مقام نفی میں کمال ہوا۔ انہوں نے ما سوا کی نفی کر دی۔ فرمایا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اور پھر فرمایا کہ میرے یہ حکم ہوا وما انا من المشرکین، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ تو نفی کر دی انہوں نے معبودوں کی۔ ایک اللہ کے اوپر ایسا ایمان تھا کہ ما سوا کے بتوں کو توڑ کے رکھ دیا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے اس دنیا میں کمال تھا۔ مقام نفی میں جتنا کمال ان کو حاصل ہوا اتنا کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ چنانچہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب دنیا کے اسباب تو چھوٹ گئے تھے، جبرائیل علیہ السلام مدد کرنے کے لیے آئے کہ میں آپ کو آگ سے بچاؤں، اللہ کا حاجہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا میرا پروردگار جانتا ہے کہ میں اس حال میں ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ فرمانے لگے حسبی سؤالی علمہ بحالی، کہ اللہ رب العزت جانتے ہیں میں کس حال میں ہوں، اس بات نے مجھے تجھ سے مدد مانگنے سے منع کر دیا۔ میرا رب جو جانتا ہے میں کسی کی مدد نہیں چاہتا۔ جب اللہ نے انتہا دیکھی نا ابراہیم علیہ السلام کی نفی کی، فرمایا وہ ابراہیم الذی وفا، ابراہیم تو بڑا وفادار نکلا، تو نے وفا دکھا دی کہ واقعی بندے کو ایسا ہونا چاہیے اپنے مالک کے ساتھ۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو مقام نفی میں کمال، اور یہ بات ایسے نہیں کہ زبانی کہی جا رہی ہے، اس کی تصدیق اس پروردگار نے کی جو سینوں کے بھید جانتا ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ان ابراہیم کان امہ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ اللہ رب العزت کا کسی کے بارے میں کہہ دینا کہ ان میں شرک نہیں تھا، اس کو نفی کا کمال نہ کہیں تو اور کیا کہہ سکتے۔ اس لیے فرمایا میرے محبوب وما کان من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ آپ ان کی ملت کی پیروی کیجئے۔ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ تو ابراہیم علیہ السلام وہ شخصیت ہیں کہ جن کو بائی نیم اللہ نے کہا کہ وہ مشرک نہیں تھے۔ یہ مقام نفی میں کمال ہے، اور یہ صرف ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے قرآن پاک۔ ابراہیم علیہ السلام جو خلیل تھے ان کو کس میں کمال حاصل ہوا؟ مقام نفی میں، یعنی ما سوا جو باطل معبود ہیں ان کی انہوں نے کامل نفی کر کے دکھا دی۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ وہ کچھ اور ہے، ان کو اللہ نے مقام نفی میں بھی کمال عطا فرمایا
اور مقام اثبات میں بھی کمال عطا فرمایا. ذرا غور کیجئے گا، مقام نفی میں بھی کمال عطا فرمایا اور مقام اس بات میں بھی کمال عطا فرمایا. وہ کیسے؟ ہم اور آپ جتنے ہیں نا، ہمارا ایمان بن دیکھے. اب بن دیکھے اور دیکھے میں فرق تو ہوتا ہے نا. یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ بھئی انسان دیکھ لے اور اس میں اس کو کوئی اضافہ محسوس نہ ہو. خود نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ الشاہد یرا ما لا یرا الغائب، کہ غائب جو چیز نہیں دیکھ سکتا وہ دیکھنے والا دیکھ لیا کرتا ہے. ایک حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا لیس الخبر کالمعائنۃ، دیکھنا اور ہے اور خبر کو ماننا اور ہے. ہمارا جتنا بھی ایمان پکا ہو، مگر مومن کا کامل جو ہوگا نا مقام، وہ جنت میں رویت باری تعالی پر منحصر ہے. جب دیکھیں گے تب کمال حاصل ہوگا. دنیا میں تو بس ایمان ہے جو ہم نے پکا کیا ہوا ہے، یہیں تک درجہ پا سکتے ہیں. تو اس بات کا کمال رویت باری تعالی پر منحصر ہے. اور اس دنیا میں جتنے انبیاء آئے سب کا ایمان غیب پہ تھا. ایک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایسے ہیں جنہیں اللہ نے دنیا میں معراج پہ بلا کے اپنا دیدار عطا فرما دیا. اس لیے نبی علیہ السلام کو اس بات میں بھی کمال حاصل ہو گیا. تو خلیل کو مقام نفی میں کمال حاصل ہوا اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نفی میں بھی اور اس بات میں بھی کمال حاصل ہوا. یہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر نعمت عطا کر. یہاں تک بھی بات سمجھ میں آتی ہے. ایک نقطہ اور کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ایک درود شریف ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو یہ درود شریف تو بتاتا ہے کہ کچھ تو نعمت ایسی تھی جو ابراہیم علیہ السلام پر اللہ نے عطا فرمائی جس کو پانے کی تمنا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی تھی. بھئی درود شریف بتا رہے ہیں نا کہ اللہ جیسے ان پر ان کے آل پر رحمت نازل فرمائی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آل پر بھی نازل فرما دیجیے. تو کچھ تو ہے نا اندر کہ جس کو طلب ہے دل میں، تمنا ہے دل میں. تو بھئی کیا تھا؟ یہ نقطہ جلدی سمجھ میں نہیں آتا. چلیں کچھ سادے لفظوں میں کھولنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کو حقیقی طور پہ تو امام ربانی حضرت مجدد الثانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں کھولا ہے. دل خوش ہوتا ہے اس کی تفصیلات کو پڑھ کر. تاہم قصہ مختصر یہ ہے کہ محبت دو طرح سے ہوتی ہے. ذرا غور فرمائیے گا. محبت دو طرح سے ہوتی ہے. ایک کو کہتے ہیں محبت ذاتی، کہ ذات سے محبت ہو، جیسے ماں کو بیٹے سے ہوتی ہے. اپنے بیٹے سے ہر ماں کو محبت، معذور ہو، کمزور ہو، شکل رنگ کا جیسا بھی ہو، ماں کو محبت ہے. یہ محبت ذاتی کہلائیں گے. اور ایک محبت صفاتی ہوتی ہے کہ صفات کی وجہ سے محبت کا ہونا. ہمیں بھی کوئی خوبصورت بیبی مل جائے، ہم اس کو پیار کرتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں. کیوں؟ خوبصورت ہوتا ہے. اور جو بچہ لکھا پڑھا صفات والا ہو وہ سب کو اچھا لگتا ہے. تو معلوم ہوا کہ محبت کے دو انداز ہوتے ہیں. ایک انداز کو کیا کہتے ہیں؟ محبت ذاتی. اور دوسرے انداز کو کیا کہتے ہیں؟ محبت صفاتی. یہ دو الگ الگ انداز ہیں. اب ذرا غور کیجئے گا. اللہ رب العزت کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت تھی، مگر وہ محبوبیت ذاتی تھی، ذات سے محبت تھی. اللہ کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو محبت ذاتی تھی نبی علیہ السلام سے. اور ابراہیم علیہ السلام سے بھی محبت تھی، مگر وہ محبت صفاتی تھی. وہ محبت کیا تھی؟ صفاتی تھی. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی کہ نبی علیہ السلام سے بھی محبت تھی، مگر یہ محبت کیا تھی؟ محبوب آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں کائنات کو بھی پیدا نہ فرماتا. یہ محبت ذاتی تھی. اور ابراہیم علیہ السلام سے بھی محبت تھی، اور وہ محبت تو جو محبت ذاتی تھی اس کو محبوبیت کہا، اور جو محبت صفاتی تھی اس کو خلت کہہ دیا. اب سنیے
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر درود شریف یہ کیوں پڑھا کرتے تھے؟ وجہ یہ ہے کہ جو ذات سے محبت ہو تو اس بندے کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ میرے اندر صفات بھی پوری آ جائیں تاکہ میں کامل ہو جاؤں. تو محبوبیت ذاتی والے کی تمنا ہوتی ہے کہ میرے اندر محبوبیت صفاتی بھی کامل آنی چاہیے تاکہ میں کامل محبوب بن جاؤں. یہ وہ تمنا تھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں، جس وجہ سے فرمایا کرتے تھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ جو محبوبیت صفاتی ان کو عطا فرمائی تھی، اس دنیا میں مجھے بھی اس میں کامل کر دیجئے تاکہ مجھے محبوبیت ذاتی حاصل، میں اس دنیا میں محبوبیت صفاتی بھی حاصل کر کے دنیا سے چلا جاؤں. اگلی بات سنیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جابر لانو اس کی روایت کرتے ہیں، شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل درود میں بھی اس کو نقل کیا کہ ایک درود شریف ہے، اگر اس کو پڑھا جائے تو اس کا ثواب لکھنے میں فرشتوں کو 1000 دن لگ جاتے ہیں. ذرا حدیث پاک کے الفاظ پہ غور کیجئے کہ وہ درود شریف ایک مرتبہ پڑھیں تو فرشتے اس کا ثواب لکھتے لکھتے 1000 دن لگا دیتے ہیں. اللہم رب محمد صلی علی محمد وعلی آل محمد وجز محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلہ. یہ جو اعمال قیامت کے دن تلیں گے، اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کو اور درود شریف کو بھی بہت زیادہ اہمیت حاصل ہوگی. بات لمبی ہو جائے گی، مگر چونکہ مضمون اس سے مطابق سامنے آ گیا تو میں کر چلوں کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حاکم کی روایت ہے کہ قیامت کے دن بہت بڑا مجمع ہوگا، سارے انسان ایک جگہ جمع ہوں گے. آپ بتائیں جب ساری دنیا کے انسان آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت کے آخری یعنی قیامت کے دن تک آنے والا آخری انسان اکٹھے ہوں گے تو یہ تو کھرب لوگ بن جائیں گے. تو مجمع اتنا بڑا ہوگا کہ پتہ نہیں چلے گا کہ بھئی میزان میں ہو کیا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو کھجور کی مانند ایک اونچا قد عطا فرمائے. سب لباس انہوں نے پہنا ہوا ہوگا. ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں مجمع زیادہ ہوتے ہیں نا تو پولیس والے میناروں پہ چڑھتے ہیں یا عمارتوں پہ چڑھ کے اوپر سے دیکھتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ نہیں چلتا کہ مجمع کے اندر کیا ہو رہا ہے. تو قیامت کے دن ایسے ہی ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام اونچا قد ہوگا اور وہ اوپر سے دیکھ رہے ہوں گے پورے مجمع کو. اتنے میں ایک مجمع ہوگا نبی علیہ السلام کی امت کا، یہ اس کا حساب ہوگا اور حکم ہوگا کہ اس کے گناہ زیادہ ہیں، اس کو جہنم میں لے جاؤ. فرشتے اس بندے کو گھسیٹیں گے جہنم کی طرف اور وہ بندہ رو رہا ہوگا. جب وہ بندہ روئے گا تو آدم علیہ السلام اس کو دیکھ کر پکاریں گے یا احمد یا احمد. نبی علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی دنیا میں محمد تھا اور قیامت کے دن آپ کا نام نامی احمد ہوگا. تو جب احمد کر کے پکاریں گے تو نبی علیہ السلام فوراً فرمائیں گے لبیک اے بشر کے باپ میں حاضر ہوں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ فرمائیں گے دیکھو آپ کے ایک امتی ہے جس کو جہنم کی طرف فرشتے لے کے جا رہے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان فرشتوں کے پیچھے چلیں گے تیزی کے ساتھ اور ان کے قریب جا کر ان کو کہیں گے کہ تم رک جاؤ، ان کو بھی جہنم نہ لے جاؤ. فرشتے آپ کو جواب دیں گے کہ نحن غلاظ شداد، ہم تو بڑے سخت گیر ہیں اور ہم کسی کی بات نہیں سنتے، ہم تو وہ کریں گے جس کا ہمیں اللہ نے حکم دیا. اب جب فرشتے بات پر توجہ نہیں دھریں گے اور لے کے جائیں گے جہنم کی طرف تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بہت زیادہ غمزدہ ہوں گے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام اپنے بائیں ہاتھ سے اپنی داہنی مبارک کو پکڑیں گے اور عرش کی طرف دیکھ کر اللہ کے سامنے یہ عرض کریں گے کہ یا اللہ، کیا آپ نے وعدہ نہیں فرمایا تھا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، کہ آپ قیامت کے دن مجھے ایمان والوں کو رسوا نہیں فرمائیں گے. تو جب نبی علیہ السلام یہ فرمائیں گے تو عرش سے ایک ندا آئے گی، اے میرے فرشتوں، میرے محبوب جو فرما رہے ہیں تم ان کی بات کی اطاعت کرو، اطیعوا محمد. تو فرشتے رک جائیں گے. پھر نبی علیہ السلام سے پوچھیں گے جی آپ ہمیں کیا حکم فرماتے ہیں؟
نبی رسام فرمائیں گے کہ تم اس کو دوبارہ میزان پر لے جاؤ اور اس کے عملوں کا پھر وزن کرو. چنانچہ یہ ایسا بندہ ہوگا کہ فرشتے اس کو دوبارہ میزان پر لے آئیں گے. اب اس کی نیکیاں ایک پلڑے میں اور گناہ دوسرے پلڑے میں. گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا اور وہ بندہ پھر پریشان ہوگا کہ دوسری بار وزن کیا گیا اور میرے گناہ پھر بھی بھاری، بس آج تو میں بدبخت بن گیا. جب وہ ایسا سوچے گا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جیب سے ایک کاغذ کی چھوٹی سی پرچی نکالیں گے اور نیکیوں کے پلڑے میں ڈالیں گے، اور وہ اتنی بھاری ہوگی کہ نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا، اور اعلان ہوگا کہ فلاں بندہ فلاں کا بیٹا سعید بن گیا اور جنت میں جانے کا اہل ہو گیا. اب جب اس بندے کو ایک حکم ملے گا نا کہ جنت میں جانے والا ہے تو وہ بندہ حیران ہوگا. تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پوچھے گا آپ کون ہیں؟ آپ کا چہرہ اتنا خوبصورت ہے اور آپ نے میرے مشکل کو آسان کر دیا اور جہنم کی بجائے جنت میں مجھے جانے کا حقدار بنا دیا. تو نبی رسام فرمائیں گے انا نبیو کا محمد، میں تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. وہ پوچھے گا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیا کیا ہے کہ میری نیکیوں کا پلڑا جھک گیا؟ تو نبی رسام فرمائیں گے پوری زندگی تو میرے اوپر درود شریف پڑھا کرتا تھا، وہ درود شریف کا عمل اس پرچی پر لکھا ہوا تھا، اسے میں نے نیکیوں کے پلڑے میں ڈالا اور اللہ نے نیکیوں کے پلڑے سے بھی جھکا دیا. تو یہ جو حدیث کی طالبات درود شریف پڑھتی ہیں نا کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف ہے، مختصر درود شریف ہے، اور پتہ نہیں ایک دن میں یہ تو ہزاروں مرتبہ درود شریف پڑھتی ہیں. تو یہ عمل قیامت کے دن بخشش کا سبب بنے گا. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم درود شریف کی کثرت کریں جتنی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ وہ عمل ہے جو مشکل میں آسانی پیدا کر دیتا ہے، اللہ کی رضا کا سبب بنتا ہے، اور قیامت کے دن بندے کو جہنم کی بجائے جنت میں جانے کا راستہ دکھاتا ہے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد 80 مرتبہ درود شریف پڑھا، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، اللہ تعالیٰ 80 مرتبہ پڑھنے پر 80 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. اب آپ غور کریں، عام طور پہ عمریں تو 80 سال سے کم ہی ہے آج تک. نبی صاحب نے فرمایا میری امت کی اوسط عمریں بین 70 و 60، 60-70 کے درمیان ہو، اور آج کل 60-70 کے درمیان ہی لوگ چلے جاتے ہیں. پہلے عمریں ذرا لمبی ہوتی تھیں، اب تو گھٹتی جا رہی ہیں. تو بہرحال 80 سال کے گناہ معاف ہونے کا دوسرا مطلب کیا ہے کہ نبی رسول نے فرمایا جو جمعہ کے دن عصر کے بعد یہ پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اس کی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دے گی. آپ بتائیے یہ کتنا سستا سودا ہے. لہٰذا ہم میں سے ہر بندے کو اس کا معمول بنانا چاہیے. یہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ ہم جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد 80 مرتبہ پڑھیں گے، پوری زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں گے. گھر کی عورتوں کو بھی اس کی تلقین کرنی چاہیے کہ وہ جمعہ کے دن عصر کے بعد بچوں کو بھی پاس بٹھائیں اور گھر کے سارے لوگ 80 مرتبہ یہ درود شریف پڑھیں تاکہ یہ سعادت نصیب ہو کہ پوری زندگی کے ہمارے گناہ معاف ہو جائیں. پھر تیسری چیز جس سے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اترتی ہے، درود شریف کا پڑھنا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو شخص ایک دفعہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں اتارتے ہیں. تو 10 رحمتوں کا اترنا اس بات کی دلیل کہ روح کو غذا ملتی ہے، نور اترتا ہے انسان کے اوپر. ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام، کم از کم اتنا تو درود شریف ضروری پڑھ لیں. ایک صحابی رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنا درود شریف پڑھوں؟ فرمایا زیادہ پڑھ، چوتھائی حصہ. زیادہ پڑھو گے تو فائدہ زیادہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدھا حصہ. بھائی زیادہ پڑھو گے تو زیادہ فائدہ. 3 حصے سے فرمایا اور زیادہ 4 حصے. جب انہوں نے کہا کہ میں پورا وقت درود شریف پڑھنے میں لگا دوں گا، نبی اسلام نے فرمایا اذن یغفر لک ذنبک، تیرے گناہوں کو بخش دیا جائے گا اور تیرے غموں کو تیرے سر سے اتار دیا جائے گا. تو درود شریف کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتے ہیں اور دھوتے. صدیق اکبر اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ٹھنڈا پانی آگ کو اتنا جلدی نہیں بجھاتا جتنا جلدی درود شریف کا پڑھنا انسان کے دلوں کی ظلمت کو مٹا دیتا ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح، تکبیر، تحمید، تہلیل
ان کے فضائل نہ بتائے ہوتے تو میں اپنا پورا وقت درود شریف کے پڑھنے میں گزار دیتا. تو ہم بھی درود شریف پڑھیں کم از کم 100 مرتبہ صبح اور 1 مرتبہ شام. اس سے کیا ہوگا کہ دل کو غذا پہنچ جائے. ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید تھے، عالم تھے، مسلم شریف پڑھاتے تھے. انہوں نے زندگی کے کوئی 25 سال مسلم شریف پڑھائی تھی. ایک دن وہ کہنے لگے کہ حضرت میں آپ کو ایک عجیب واقعہ سناؤں. تو ضرور سنائے. کہنے لگے کہ دارالعلوم دیوبند میں سعودی عرب سے ایک جماعت آئی علماء کی، 3 یا 4 بندے تھے، اور انہوں نے آ کے محترم صاحب کو کہا کہ ہم ایک علمی مسئلہ ڈسکس کرنے کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں. محترم صاحب نے پوچھا کون سا مسئلہ؟ وہ کہنے لگے اس لیے کہ ہم سے پہلے سعودی عرب کے اوپر ترکوں کا قبضہ تھا، اور ترکوں نے قبروں کے اوپر بڑے گنبد بنائے ہوئے تھے اور کمرے بنائے ہوئے تھے اور عمارتیں بنائی ہوئی تھیں. تو ہم نے حدیث مبارکہ پڑھی جس سے ثابت ہوتا ہے کہ بناء علی القبور کی اجازت نہیں ہے، یعنی قبر کے اوپر آپ عمارت نہیں بنا سکتے. اس لیے سنت عمل یہی ہے کہ قبر کھلے آسمان کے نیچے ہو، اس کے اوپر کوئی کمرہ کوئی کبہ ایسا نہیں بنانی چاہیے. تو جنت بقیع میں جتنے کبے بنے ہوئے تھے ہم نے سب گرا دیے. اب مسئلہ آیا گنبد خضرا کا. تو کچھ علماء کہتے ہیں کہ حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہمیں گنبد خضرا کو بھی گرا دینا چاہیے. تو ہم نے جو بادشاہ ہے اس کو اپنی ریکمنڈیشن دی. بادشاہ نے کہا کہ نہیں، یہ امت مسلمہ کا مسئلہ ہے، پہلے تم مختلف ملکوں میں جا کے علماء کو اپنے کانفیڈنس میں لو، اگر سب متفق ہیں تب قدم اٹھائیں گے ورنہ نہیں اٹھاتے. تو ہم علماء کی جماعت آپ سے بحث کرنے کے لیے آئے ہیں کہ کیا یہ حدیث مبارکہ صحیح ہے، اور اگر صحیح ہے تو اس پر عمل کرنا پڑے گا. محترم صاحب نے کہا کہ جی مجھے آپ 3 دن کا وقت دیں، میں سب علماء کو اطلاع دوں تاکہ وہ یہاں آ جائیں، اور پھر ہم اس بارے میں اپنا موقف آپ کے سامنے ظاہر کریں. ان کو ٹھیک ہے، ہم 3 دن دارالعلوم میں مہمان بن کے رہتے ہیں. محترم صاحب نے بڑے بڑے علماء کو دعوت دے کے بلا لیا. وہ فرماتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند میں وہ دیکھنے والا وقت تھا، بڑے بڑے سب علماء، جید علماء ایک جگہ پر جمع تھے، جبال العلم سب ایک جگہ اکٹھے تھے. اور جو آخری رات تھی وہ تو پوری رات ہی علماء اس مسئلے پر آپس میں ڈسکس کرتے رہے، کتابیں پڑھتے رہے، اور کچھ لوگ روتے رہے، دعائیں مانگتے رہے کہ یا اللہ بہت نازک مسئلہ ہے، ہم سے اس کے کرنے میں کوئی کمی نہ رہ جائے، کوتاہی